آج کا جو ہمارا گہرا مطالعہ ہے نا، اس کا موضوع کچھ ایسا ہے جو سیدھا انسانی سوچ کے بند دروازوں پر دستک دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ دستک آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ جی، آج کے اس تحقیقی گفتگو میں ہم قرآن کے 15ویں پارے کا ایک تفصیلی تدبر کرنے جا رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے، ہمارا سارا دھیان سورۃ الاسراء اور سورۃ الکہف کے ان پہلوؤں پر ہوگا جو عام طور پر سرسری گزر جاتے ہیں۔ یہ کوئی عام تاریخی داستانوں کا تذکرہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا سفر ہے جو انسانی نفسیات اور قوموں کے عروج و زوال کے گہرے رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور جب ہم اس تفصیلی تدبر کی گہرائی میں اترتے ہیں نا، تو سب سے اہم بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ محض گزرے ہوئے وقتوں کی کہانیاں نہیں ہیں۔ مطلب اگر انہیں ایک وسیع تر کینوس پر رکھ کر دیکھا جائے تو یہ نوٹس دراصل قوموں کی تعمیر کا، نیشن بلڈنگ کا مکمل خاکہ پیش کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک بلو پرنٹ ہے۔ بالکل، یہ بتاتے ہیں کہ ایک فرد کی اصلاح کیسے ایک پورے معاشرے کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اس مطالعے کا بنیادی مقصد جدید دور کی ان پیچیدگیوں کو سمجھنا ہے جنہوں نے آج ہر انسان کو گھیرا ہوا ہے۔ یہ ہمیں وہ شعور اور وہ دانشورانہ عاجزی سکھاتے ہیں جس کی آج کی اس تیز رفتار اور مغرور دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز سورۃ الاسراء سے کرتے ہیں۔ اس سورت کی شروعات ہی ایک ایسے منظر سے ہوتی ہے جو انسان کو واقعی حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی۔ سفر معراج۔ جی ہاں، سفر معراج کا یہ واقعہ بہت شاندار ہے، لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ جب مکہ جیسے معاشرے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مکمل طور پر مسترد کر دیا تھا، بظاہر ہر دروازہ بند ہو چکا تھا، تو اس وقت اس آسمانی سفر کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے، اور اس کا جواب قیادت کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ مکہ کے حالات اس وقت انتہائی گھٹن زدہ تھے۔ وہاں کی قیادت نے سچائی کے لیے اپنے دروازے بند کر لیے تھے۔ تو مطلب کوئی راستہ نہیں بچا تھا؟ دنیاوی لحاظ سے کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایسے میں جب زمین کے راستے بند ہو گئے تو اللہ نے آسمانوں کے راستے کھول دیے۔ یہاں سے جو ایک اٹل اصول اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عزت اور مقام معاشرے کی منظوری سے یا لوگوں کے ووٹ سے نہیں ملتا، بلکہ یہ خالصتاً اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے وہ کوئی عام سفر نہیں تھا، بلکہ یہ زمین پر قیادت اور امامت کی منتقلی کا باقاعدہ اعلان تھا۔ اچھا، یعنی جب ایک قوم سچائی کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیتی ہے تو وہ ذمہ داری کسی اور طرف منتقل کر دی جاتی ہے؟ بالکل درست، اور اس میں ہر اس انسان کے لیے ایک گہرا روحانی سبق پوشیدہ ہے جو زندگی میں خود کو کسی بند گلی میں محسوس کرتا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے تمام راستے مسدود ہو چکے ہیں، کوئی امید باقی نہیں، لیکن ایسے ہی وقت میں اللہ ایسے اندیکھے افق اور راستے کھول دیتا ہے جن کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ سفر دراصل اس بات کی علامت ہے کہ سچائی کبھی محدود نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل کی مثال دے کر کچھ وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ہم عموماً تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ فلاں قوم پر حملہ ہوا اور وہ تباہ ہو گئی، یا کوئی معاشی بحران آیا، لیکن یہاں زاویہ کچھ اور ہی لگتا ہے۔ جی، اور یہ زاویہ تاریخ کو دیکھنے کی پوری اینک ہی بدل دیتا ہے۔ ہم جسے تباہی سمجھتے ہیں وہ تو صرف آخری دھچکا ہوتا ہے۔ اس کو ایک فلک بوس عمارت کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب کوئی بہت بڑی عمارت اچانک زمیں بوس ہو جاتی ہے تو دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ شاید کوئی زلزلہ آیا ہوگا یا کوئی بیرونی جھٹکا لگا ہوگا۔ یہ اس قوم کا سیاسی یا بیرونی زوال ہے، لیکن در حقیقت برسوں سے دیمک اس عمارت کی بنیادوں کو چاٹ رہی ہوتی ہے، اور وہ دیمک اخلاقی گراوٹ ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن یا بدعنوانی اپنے عروج پر پہنچ کر سیاسی شکل اختیار کرتی ہے، لیکن اس کا بیج ہمیشہ اخلاقی ہوتا ہے؟ بالکل، آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا۔ قومیں کبھی بھی اچانک بیرونی حملوں سے تباہ نہیں ہوتی۔ بیرونی زوال سے بہت پہلے وہ اندرونی اور اخلاقی طور پر کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہیں۔ جب کسی معاشرے میں ناانصافی، ظلم اور حق تلفی عام ہو جائے تو پھر تاریخ کا یہ اصول حرکت میں آتا ہے کہ تباہی ایک منطقی اور اخلاقی نتیجے کے طور پر خود بخود سامنے آ جاتی ہے۔
یہ نقطہ آج کی عالمی سیاست کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین پیمانہ ہے۔ لیکن یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب معاشرہ مجموعی طور پر کرپٹ ہو جائے تو عام انسان عموماً یہ سوچتا ہے کہ جب سبھی ایسا کر رہے ہیں تو میرے اکیلے کے ٹھیک ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا یہ اجتماعی عذر کسی معاشرے کو تباہی سے بچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اسلام کا تصور احتساب انتہائی سختی سے لاگو ہوتا ہے۔ اسلام میں کسی موروثی گناہ کا تصور نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا اجتماعی عذر قبول کیا جائے گا کہ سارا نظام ہی خراب تھا۔ ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے اپنے گلے میں لٹکا ہوا ہے۔ انفرادی احتساب کو معاشرے کی عمارت کا بنیادی پتھر قرار دیا گیا ہے۔ نظام کی خرابی کسی بھی فرد کو اس کی ذاتی اخلاقی ذمہ داری سے بری نہیں کرتی۔ یہ تو بڑی سخت ذمہ داری ہے، اور شاید اسی انفرادی اخلاقیات کو کھڑا کرنے کے لیے اسی صورت میں 10 تہذیبی احکامات کا ذکر آیا ہے۔ ان میں توحید پر قائم رہنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، معاشی خوف سے بچوں کو قتل نہ کرنا اور تجارت میں انصاف کرنے جیسی باتیں شامل ہیں۔ بظاہر تو یہ چند ذاتی ہدایات لگتی ہیں۔ اگر ان پر گہرائی سے غور کیا جائے تو یہ محض انفرادی نسائی نہیں ہے کہ جن پر عمل کر کے کوئی انسان صرف اپنی ذات کو پاک کر لے۔ دراصل یہ ایک مضبوط، متوازن اور قابل احتساب معاشرہ بنانے کا مکمل دستور ہے۔ یعنی یہ سوشل فیبرک کی بات ہو رہی ہے۔ جی بالکل۔ مثال کے طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک محض گھر کی بات نہیں، یہ پورے خاندانی اور سماجی نظام کو جوڑنے کی اکائی ہے۔ اور جو آپ نے معاشی خوف کی بات کی کہ غربت کے ڈر سے بچوں کی جان نہ لی جائے، یہ انسانی جان کے تقدس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے انسانی سرمایہ یعنی ہیومن کیپٹل کی حفاظت ہے۔ اور تجارت میں ناپ تول کا انصاف۔ آج کے دور میں تو ایسا لگتا ہے کہ دھوکہ دہی کے بغیر کوئی کاروبار چل ہی نہیں سکتا۔ اور یہی تو وہ خرابی ہے جو معیشت کو اندر سے کھاتی ہے۔ تجارت میں انصاف صرف خریدار کا فائدہ نہیں، بلکہ یہ پوری معیشت میں ٹرسٹ پیدا کرتا ہے۔ جس مارکیٹ میں اعتماد ختم ہو جائے وہ معیشت کبھی کھڑی نہیں رہ سکتی۔ تو یہ تمام احکامات مل کر ایک ایسی اخلاقی زنجیر بناتے ہیں جو قوموں کو بکھرنے اور گرنے سے روکتی ہیں۔ ان احکامات میں تکبر سے بچنے کی بھی سخت تاکید کی گئی ہے۔ اور جب تکبر کی بات آتی ہے تو ہمارے اس مطالعے میں ابلیس کا واقعہ خاص طور پر زیر بحث لایا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ مسئلہ علم کی کمی کا نہیں تھا۔ یہ ایک انتہائی نازک پہلو ہے۔ ابلیس کے پاس علم کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ تو فرشتوں کا استاد مانا جاتا تھا، لیکن اس کے علم میں عاجزی شامل نہیں تھی۔ وہ اپنے علم پر اکڑ گیا۔ آج کے جدید دور کے تناظر میں اگر اس کو پرکھا جائے تو آج کے معاشرے کی سب سے بڑی برائی، یا جسے جدید دور کا شرک کہا جا سکتا ہے، وہ دانشورانہ تکبر ہے۔ دانشورانہ تکبر؟ یعنی انسان یہ سمجھے کہ اس نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب اسے کسی آسمانی رہنمائی یا خدا کی ضرورت نہیں رہی؟ بالکل یہی بات ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ اس کی عقل ہر چیز کا احاطہ کر سکتی ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اخلاقی اور خدائی رہنمائی کے بغیر ٹیکنالوجی اور علم صرف اور صرف زمین پر فساد پیدا کرتے ہیں۔ جیسے ایٹم بم کی مثال لے لیں۔ بالکل، ایٹم بم بنانے کے لیے بے پناہ علم درکار تھا، لیکن اس علم نے کیا تباہی مچائی وہ ہم سب جانتے ہیں۔ علم کا اصل مقصد انسان کو کائنات کی وسعت دکھا کر جھکانا ہوتا ہے، اسے خدا کے سامنے اکڑنا نہیں سکھاتا۔ جب علم سے عاجزی نکل جائے تو وہ بغاوت بن جاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ قرآن صرف روحانی سکون نہیں بلکہ نفسیاتی، سماجی اور سیاسی شفا بھی فراہم کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کلام ہر اس بیماری کی شفا ہے جو انسانی معاشرے کو لاحق ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑی اور کڑی شرط بھی عائد کی گئی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شفا اور رحمت صرف ان لوگوں کے لیے کام کرتی ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں، جو اسے ماننے کے لیے اپنا تکبر چھوڑتے ہیں۔ اور جو لوگ تکبر کی وجہ سے اسے جھٹلاتے رہیں، ان کے لیے کیا؟ جو لوگ اپنے غلط راستے پر بضد رہتے ہیں، ظالم ہیں، ان کے لیے تو یہ سچائی ان کے نقصان اور خسارے میں ہی اضافہ کرتی ہے، کیونکہ جب حق سامنے آ جائے اور انسان اپنے دانشورانہ تکبر کی وجہ سے اسے تسلیم نہ کرے تو پھر اس کی نفسیاتی الجھنوں اور سماجی تباہی میں تیزی آ جاتی ہے، وہ مزید اندھے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے۔
ہم نے ابھی دانشورانہ تکبر اور معاشروں کے اخلاقی زوال پر طویل بات کی، لیکن یہاں سے ایک بہت ہی عملی سوال جنم لیتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک پورا معاشرہ ہی کرپٹ ہو چکا ہے، وہاں دانشورانہ تکبر عروج پر ہے، تو ایسے میں ایک عام انسان کیا کرے؟ وہ اپنا ایمان اور اپنی عقل کیسے بچائے؟ یہاں سے ہمارے آج کے اس گہرے مطالعے کا رخ سورۃ الکہف کی طرف مڑتا ہے، جہاں 4 بڑے فتنوں اور ان سے بچنے کے طریقوں پر بات کی گئی ہے۔ سورۃ الکہف دراصل ان پیچیدہ حالات کا عملی جواب ہے، اور اس میں سب سے پہلا فتنہ ایمان کا فتنہ ہے، جس کے لیے اصحاب کہف کا واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ چند نوجوانوں کی کہانی ہے جو ایک انتہائی ظالم، مشرکانہ اور کرپٹ ثقافت کے بیچوں بیچ رہتے تھے۔ تو انہوں نے اس کلچر سے بغاوت کیسے کی؟ انہوں نے اس ظالم نظام کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اس واقعے میں جو نکتہ چھپا ہے وہ تاریخ کے دھارے کو بدلنے میں نوجوانوں کے کردار کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ جب پورا معاشرہ کرپٹ ہو چکا ہو اور سچائی پر قائم رہنا ناممکن ہو جائے تو کبھی کبھی اپنا ایمان، اپنی اخلاقیات اور اپنی اقدار کو بچانے کے لیے اس خراب معاشرے سے کٹ جانا، یعنی وقتی طور پر تنہائی اختیار کر لینا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ نوجوان غار میں چھپ گئے اور بظاہر دنیا کی دوڑ سے باہر ہو گئے؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اللہ کا نظام دیکھیں کہ اس نے وقت اور تاریخ کے پہیے کو ان کے لیے روک دیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو وہ ظالم تہذیب مٹ چکی تھی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب کوئی خالص نیت سے دنیاوی فائدے کو ٹھکرا کر کھڑا ہوتا ہے تو کائنات کا مالک حالات کو اس کے حق میں موڑ دیتا ہے۔ تنہائی ہمیشہ شکست نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ فتح کی تیاری ہوتی ہے۔ کیا کمال کا تصور ہے! لیکن یہ تو آزمائش تھی مشکل حالات کی۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھی بہت زیادہ کامیابی اور دولت بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ بن جاتی ہے؟ اس کے فوراً بعد جو دوسرا فتنہ زیر بحث آتا ہے وہ دولت کا فتنہ ہے، اور اس میں ایک ایسے شخص کا قصہ ہے جس کے پاس 2 شاندار باغ تھے۔ دولت کا فتنہ اس لیے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ میٹھا زہر ہے۔ اس شخص کو اپنی مادی کامیابی پر، اپنی دولت اور اپنے وسائل پر بے پناہ غرور تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی محنت، اس کی اپنی سمارٹنس کا نتیجہ ہے، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں مادی تکبر انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ آج کل بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے، جب کوئی کامیاب ہوتا ہے تو کہتا ہے میں نے دن رات ایک کر کے یہ سب کمایا ہے، یہ میری اپنی کاوش ہے۔ بالکل، اور اس واقعے کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ شکر کے بغیر دولت خود ایک بہت بڑی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ وہ شخص اپنی کامیابی میں اتنا گم ہوا کہ آخرت کا ہی انکار کرنے لگا۔ اسے لگا کہ اس کی دنیاوی طاقت ہی حتمی سچ ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا وہ سارا مادی غرور، وہ شاندار باغ راتوں رات تباہ ہو گیا۔ کامیابی کو اپنی ذات سے منسوب کرنا دراصل ایک بہت بڑی ذہنی بیماری ہے۔ یہ انسان کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دیتی ہے کہ اسے نظر نہیں آتا کہ جو چیز آج عطا کی گئی ہے وہ کل واپس بھی لی جا سکتی ہے۔ دولت کے بعد جس تیسرے فتنے کا ذکر آتا ہے وہ مجھے ذاتی طور پر بہت الجھاتا ہے۔ یہ علم کا فتنہ ہے، اور اسے سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں 3 ایسے کام کیے گئے جو بظاہر بالکل عقل سے باہر ہیں۔ ایک غریب کی ٹھیک ٹھاک کشتی کو جان بوجھ کر توڑ دیا گیا، ایک لڑکے کی جان لے لی گئی، اور پھر ایک ایسے گاؤں میں جا کر مفت میں گرتی ہوئی دیوار بنا دی گئی جہاں کے لوگوں نے انہیں کھانا تک دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں سچ کہوں تو یہ بظاہر سراسر ناانصافی اور بے رحمی لگتی ہے۔ آپ کا یہ احساس بالکل فطری ہے، اور یہی اس واقعے کا اصل ہدف ہے۔ یہ تدبر کا سب سے گہرا حصہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی نظر کتنی محدود ہے۔ ہم صرف چیزوں کی بیرونی سطح دیکھتے ہیں اور اسی محدود علم کی بنیاد پر جلد بازی میں حتمی فیصلے کر لیتے ہیں اور شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان بظاہر ناانصافی لگنے والے کاموں کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ ہر کام کے پیچھے ایک چھپیلی خدائی رحمت تھی۔ کشتی میں سوراخ کرنا دراصل اسے ایک ظالم بادشاہ کے قبضے سے بچانا تھا، تاکہ وہ غریب مچھیرے اپنا روزگار نہ کھو بیٹھیں۔ اس لڑکے کا معاملہ اس کے نیک والدین کو مستقبل کی ایک بہت بڑی اذیت اور گمراہی سے بچانے کے لیے تھا، اور وہ جو دیوار بلا معاوضہ تعمیر کی گئی وہ دراصل 2 یتیم بچوں کے خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے تھی، تاکہ وہ بڑے ہو کر اپنا حق پا سکیں۔ بظاہر جو نقصان اور ظلم نظر آ رہا تھا، حقیقت میں وہ تحفظ اور رحمت تھی۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی،
لیکن آج کے انسان کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ آج جب ہم دنیا میں اتنی اتھل پتھل دیکھتے ہیں، جنگیں، معاشی بحران اور ظلم، تو کیا اس واقعے سے کوئی تسلی ملتی ہے؟ یہ واقعہ جدید دور کے عالمی بحرانوں کو سمجھنے کی ایک انتہائی اہم چابی ہے۔ آج جب ہم دنیا میں بے تحاشا تکالیف اور آزمائشیں دیکھتے ہیں تو فوراً مایوس ہو کر نظام قدرت پر سوال اٹھانے لگتے ہیں، لیکن یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ ہر تکلیف دہ چیز لازمی طور پر بری نہیں ہوتی۔ کائنات کا ایک وسیع تر نظام موجود ہے جو ہمارے محدود ادراک سے بہت بلند ہے۔ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی نامکمل معلومات کی بنیاد پر حتمی فیصلے صادر نہ کریں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ ایک پوشیدہ حکمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ دانشورانہ عجزی کی انتہا ہے۔ یہ بات دل کو واقعی ایک عجیب سا سکون دیتی ہے۔ اچھا، اب چوتھی اور آخری آزمائش کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہے طاقت کا فتنہ، اور اس حوالے سے ذوالقرنین کا منظرنامہ پیش کیا گیا ہے۔ ایک ایسا حکمران جس کے پاس مشرق سے مغرب تک کی سلطنت تھی، زبردست جدید وسائل اور ٹیکنالوجی تھی، اس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ جو چاہتا کر سکتا تھا۔ ذوالقرنین کی مثال عالمی قیادت کا ایک شاندار اور بے مثال ماڈل ہے۔ اتنی بے پناہ طاقت، جدید ٹیکنالوجی اور وسائل ہونے کے باوجود اس کا رویہ کیسا تھا؟ وہ کوئی آمر یا فرعون نہیں بنا۔ جب ایک کمزور قوم نے اس سے یاجوج اور ماجوج کے ظلم سے بچنے کے لیے مدد مانگی تو اس نے ایک عظیم الشان دیوار تعمیر کی جو اپنے وقت کا ایک بہت بڑا تکنیکی شاہکار تھی۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس نے اس کارنامے کا کریڈٹ اپنی انجینئرنگ یا اپنی طاقت کو نہیں دیا۔ بالکل، یہی وہ فرق ہے جو ایک عام بادشاہ اور ایک خدائی نمائندے میں ہوتا ہے۔ اس نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ یہاں سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ طاقت کا اصل مقصد اپنی ذات کی تشہیر، دوسرے ملکوں پر قبضہ یا ذاتی شہرت حاصل کرنا نہیں ہے۔ طاقت ہمیشہ کمزوروں کے تحفظ کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ جب طاقت کو تقویٰ یا خدا خوفی سے الگ کر دیا جائے تو وہ فرعونیت بن کر انسانوں کو کچل دیتی ہے، لیکن جب طاقت تقوی کے تابع ہو تو وہ ذوالقرنین کا طرز حکمرانی بن جاتی ہے جو امن اور تحفظ لاتی ہے۔ یہ پوری گفتگو اور یہ تفصیلی تدبر واقعی انسان کو اندر تک سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر ہم آج کے اس پورے گہرے مطالعے کو سمیٹیں تو بات یہاں آ کر ٹھہرتی ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کا تعلق صرف ان کی معیشت اور فوج سے نہیں بلکہ ان کے اخلاقی وجود سے ہے۔ ہم نے دانشورانہ تکبر کی تباہ کاریاں دیکھیں اور ایمان، دولت، علم اور طاقت کے فتنوں پر بات کی۔ یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ طاقت، علم اور دولت جیسی نعمتیں اگر تقویٰ کی لگام کے بغیر ہوں تو یہ انسان کو اور پورے معاشرے کو گلا سڑا کر رکھ دیتی ہیں۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ ان تمام پہلوؤں کا ارق یہی ہے کہ چاہے بنی اسرائیل کا اخلاقی زوال ہو، دو باغوں والے شخص کا مادی غرور ہو، یا جدید دور کی ٹیکنالوجی کی اندھی دوڑ ہو، اخلاقیات اور احتساب کے احساس کے بغیر کوئی بھی تہذیب طویل عرصے تک قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ تمام حقائق ہمیں واضح طور پر بتاتے ہیں کہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہمارا اصل امتحان کیا ہے۔ آج کی اس گفتگو نے یقیناً بہت سے نئے زاویے روشن کیے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس تحقیقی گفتگو کو مکمل کریں، ان تمام باتوں کی روشنی میں ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر شاید سننے والوں کو اکیلے میں بیٹھ کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ تو جان لیا کہ قوموں کا بظاہر نظر آنے والا سیاسی اور بیرونی زوال ہمیشہ ان کے اندرونی اخلاقی زوال کے بہت بعد آتا ہے۔ آج کے اس جدید دور میں ہم ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور ملکی معیشت کی رفتار کو تو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کر رہے ہیں۔ انہیں ماپنے کے لیے ہمارے پاس بے شمار سائنسی پیمانے موجود ہیں، لیکن کیا ہم اس خاموش اور غیر محسوس اخلاقی گراوٹ کو نظر انداز تو نہیں کر رہے جو ہر روز ہماری ان چمکتی ہوئی اسکرینوں کے پیچھے پنپ رہی ہے؟ وہ دیمک جو ہماری پوری انسانی تہذیب کی بنیادوں کو بڑی خاموشی سے کھوکھلا کر رہی ہے اور جس کا ہمیں اندازہ تک نہیں ہو رہا؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو کسی کو بھی بے چین کر دینے کے لیے کافی ہے، اور اسی گہری اور فکر انگیز سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس مطالعے کو یہیں پر روکتے ہیں۔ مقصود یہی ہے کہ یہ گفتگو ذہنوں میں جاری رہے،